नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो कि इसहाक डार को प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहती थी, निगरान वज़ीर आज़म बनवाना चाहती थी, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके और उसके बाद से नून लीग वालों के चेहरे बता रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या है या होने क्या जा रहा है। चेहरे तो बता रहे थे, लेकिन आप जो आज जो ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू की है उसमें वाज़ेह तौर पर इशारे मिल रहे हैं, मुझे तो मिल रहे हैं। मैं वो गुफ्तगू अभी आपको सुनवाऊंगा भी, तो आप भी बताइएगा कि क्या वही आप भी समझ रहे हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मुस्लिम लीग नून मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर यकीन करने को तैयार नहीं है। शायद मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट अब मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, उनके लिए अदालतों को मैनेज करने के लिए, उनके लिए जजेस को मैनेज करने के लिए मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़ियादत तैयार नहीं है। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापसी का प्लान तकरीबन कैंसिल नज़र आता है। कहेंगे ये वही कि आ रहे हैं, ज़ाहिर है वो अपने मुंह से कभी भी नहीं कहेंगे कि नहीं आ रहे, लेकिन आप अगर ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुनेंगे जो मैं आपको सुनवाऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको शुरू में बता दूं कि मुस्लिम लीग नून जो ये बार बार दावा कर रही है कि 15 सितंबर तक नवाज शरीफ इसलिए नहीं आ रहे कि उमर अता बंदयाल बैठे होंगे और 16 सितंबर से जब काजी फायजी साहब बैठ जाएंगे तो फिर मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का उमर अता बंदयाल से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, कानून के भगोड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, जिनको नून लीग मुख्तलिफ चैनल्स पे आके पूरी तरह डिफेंड करती है, जिनको मुस्लिम लीग नून इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान की वो मुखालफत कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ उनकी मुखालफत कर रही है। एक तरह से आमने सामने हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, तहरीक इंसाफ और इमरान खान, इसलिए नून लीग जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ खड़ी है। और आमिर फ़ारूक वो जज हैं जिन्होंने मरियम नवाज़ को भी बरी किया, इसलिए नवाज शरीफ का मामला आमिर फ़ारूक के पास जाना है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जाना ही नहीं है। और अगर किसी भी चीफ जस्टिस के पास जाएगा तो वो कम से कम 6 माह भी लग सकते हैं। आमिर फ़ारूक जो हैं अगर नवाज शरीफ जैसे ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ पेश हों, सरेंडर करें, शायद 2-4 दिन के लिए वो जेल भी चले जाएं, उसके बाद फिर नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल हो और उसके बाद उनकी अपीलें चलें, और जिस तरह से मरियम नवाज़ को बरी किया गया या करवाया गया, जो भी हुआ, तो कोई मसला नहीं है। तो नवाज शरीफ का बरी होना, लेकिन नून लीग के मसाइल कुछ और हैं और उन मसाइल का ख्वाजा आसिफ जिक्र कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ का मामला नहीं है, ये सिर्फ झूठ और गलत बयानी है उमर अता बंदयाल को टारगेट करने के लिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास तो वो मामला तब जाएगा जब इस केस का फैसला होगा। और जस्टिस आमिर फ़ारूक 2031 तक चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो चाहें तो 2031 तक नवाज शरीफ के केस को अपने पास पेंडिंग रख सकते हैं, उनको जमानत पर रिहा कर सकते हैं। 2031 तक इस केस को अपने पास वो पेंडिंग रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि उन्होंने ज़रूर 5, 6 या 10 महीने में ही फैसला देना है। यानी अगर नवाज शरीफ 1 माह पहले आ भी जाते, जो हमें बताया गया था कि 14 अगस्त को नवाज शरीफ आएंगे और इमाम खुमैनी जैसा उनका इस्तकबाल होगा, तो कोई मसला नहीं था। 14 अगस्त को वो आते, सरेंडर करते। नून लीग तो कॉन्फिडेंट थी कि आमिर फ़ारूक ऐसा रिलीफ देंगे कि नवाज शरीफ को 1 सेकंड के लिए भी जेल नहीं जाना पड़ेगा। और ख़ुद नवाज शरीफ के भाई की यहाँ पे हुकूमत थी, वो चाहते तो किसी भी सरकारी इमारत को, किसी भी प्राइवेट इमारत को सब जेल करार दे सकते थे, मियां नवाज शरीफ को वहाँ रखा जा सकता था, कोई ऐसा मसला नहीं था। जैसे 9 मई के वाक़यात में इमरान खान को गिरफ्तार करके गेस्ट हाउस में रखा गया, तो नवाज शरीफ को भी उसी तरह किसी इमारत में रखा जा सकता था, उसको सब जेल करार दिया जा सकता था, कोई मसला नहीं था। नाज़रीन इकराम, दर हकीकत मामलात कुछ और हैं, नवाज शरीफ के मामलात कुछ और हैं। वाज़े नज़र आ रहा है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ की करप्शन, लूट मार और उनकी बदनामी का बोझ अपने कांधों पे नहीं उठाना चाहती। पहले ख्वाजा आसिफ का बयान मैं आपको सुनवाता हूँ। शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने जो गुफ्तगू की है, शाहज़ेब खानज़ादा का सवाल क्या था, ख्वाजा आसिफ का जवाब क्या था, 2 मरतबा उनसे पूछा गया और दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, ये ज़रा आप सुने फिर बात करते हैं। जो
نہیں ہوں گی جو نواز شریف کو رکاوٹ. امید کرتے ہیں کہ جو ٹائم کی لمیٹیشن ہے اس کو وہ فالو کریں گے اور آئین کے مطابق الیکشن کرانے کی پوری کوشش کریں گے. مگر خواجہ صاحب ظاہر ایسی قانون سازیاں اب آپ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اس قسم کی قانون سازیاں. ایک سیاسی جماعت کے لیڈر جیل میں ہیں, آپ کے لیڈر نے واپس آنا ہے تو شاید تھوڑے ٹائم کے لیے جیل میں جانا ہے اگر انہیں فوری ضمانت نہیں ملتی ہے. انہیں ریلیف مل جائے گا یا پتہ چلے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ لوگوں کو لگے تو ہمارے ساتھ بھی غلط ہو گیا ہے, دو جماعتوں کے دو لیڈر جیل میں ہی ہوں اور الیکشن کی طرف بھی پتہ نہ چل رہا ہو کہ ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. نہیں, میں دیکھیں بعض لوگ جو ہے بار بار پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے. میرا خیال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مین وجہ ہے کہ جی لوگ بار بار پوچھتے ہیں میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں یعنی شاہ زیب خان زادہ کہہ رہے ہیں یہ مین وجہ ہے. آگے چل کے انہوں نے موقف بدلا ہے لیکن اصل بات یہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اور شاہ زیب خان زادہ کی بات آپ سمجھ رہے ہیں وہ کیا اشارہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے قانون سازیاں کروائی ہیں آپ کے ذریعے, نگران سیٹ اپ کو امپاور کر دیا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ بھی رو رہے ہوں, نواز شریف جیل میں ہوں اور آپ کے لیے جو ہے وہ نئی مشکلات کھڑی ہو جائیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمر عطاب بندیال کا کسی طرح کا کوئی تعلق اس سارے کیس میں نہیں ہے. اب آپ آگے ذرا سنیں. ہم اس قسم کا رسک جو ہے نا جب تک وہ زیرو پہ نہ آ جائے تب تک یہ رسک نہیں ہے. یہ بات بڑی اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے قانونی طور پہ, آئینی طور پہ. ٹھیک ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں جب تک رسک فیکٹر زیرو نہیں ہوگا تب تک میاں نواز شریف نہیں آئیں گے. لیکن آگے جب سوال کیا تو انہوں نے نہیں وہ آئیں گے تو صحیح, لیکن آگے کیا بات کی وہ بھی ذرا ملاحظہ کریں. مگر آپ ایک خطرے کا اظہار کر رہے تھے, آپ نے ہمارے شو میں بھی کہا تھا اور آپ دوبارہ بھی کہہ رہے ہیں, وہ ظاہر ہے اگلے مہینے محترم چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ ہے. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا خطرہ تو نہیں پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ریٹائر ہو بھی جائیں تو اس کے بعد ایک ایسا سسٹم آ گیا ہے, قانون سازی ایسی ہو گئی ہے کہ میاں صاحب آئیں تو ریلیف انہیں بھی نہ مل رہا ہو, کیئر ٹیکر سیٹ اپ پرولونگ چل رہا ہو, آپ لوگ بھی نرغے میں آئے ہوئے ہوں. نہیں, میرا نہیں خیال الحمدللہ آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب آئیں گے اور جو آپ نے ابھی بات کی ہے وہ ہمارے ذہن میں ضرور ہے کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ضرور ہے. پہلے کہہ رہے تھے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہی اصل وجہ ہے. یہاں شاہ زیب خان زادہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عدلیہ سے ان کو خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس سے خطرہ ہے تو وہ جا رہے ہیں 15 ستمبر کو, 1 ماہ رہ گیا ہے ان کا. کیا اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اس پر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہے. پھر کیا کہتے ہیں یہ ذرا سنیں. جو ہے عدلیہ کا جو رویہ رہا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے ہم وہ اس کو زیرو پہ لا کے تو جو ہے نا بالکل جو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف کوئی ایسا گرج نہ کوئی کیری کر رہا ہو, کوئی یا میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے سکور سیٹل کرنے کی یا کسی اور کا سکور جو ہے میاں نواز شریف کے ساتھ سیٹل کرنے کی کوشش خدا خواستہ نہ ہو. جی عمر عطاب بندیال تو جا رہے ہیں. میاں صاحب آج اعلان کریں کہ 15 ستمبر کو آ رہے ہیں, 15 ستمبر کو بندیال صاحب نہیں ہوں گے. 1 مہینہ تو چاہیے نا آپ کو تیاریوں کے لیے. تو واضح ہے کہ نہیں آ رہے نواز شریف, اور کسی صورت نہیں آ رہے کیونکہ پہلے 14 اگست کی تاریخ دی گئی, اس سے پہلے 10 تاریخیں دی جا چکی ہیں. ہر چوتھے ہفتے پریس کانفرنس یہ کرتے تھے. میاں جاوید لطیف بار بار آن فلور آ کے کہتے تھے کہ لینے جا رہا ہوں. جو شخص دبئی تک آ کے واپس چلا جائے اس جیسا بزدل شخص کیسے پاکستان آئے گا. اور یہ کہتے ہیں جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو. عدالتی معاملات میں کون سا لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے؟ وہ سزا یافتہ مجرم ہے, پاکستان کے اداروں کو مطلوب ہے آئیں, گرفتار ہوں, جیل جائیں, اس کے بعد اپنا کیس چلائیں. اور کیس کس کے پاس چلنا ہے؟ عامر فاروق کے پاس. اس وقت اگر مسلم لیگ نون کو پورے عدالتی نظام میں کسی ایک جج پر اعتماد ہے تو وہ عامر فاروق صاحب ہیں. اگر جسٹس عامر فاروق کے بیٹھے ہوئے بھی نہیں آ رہے میاں صاحب تو پھر وہ نہیں آئیں گے. اور خواجہ صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ آ کے بیٹھ جائیں گے تو نواز شریف آ جائیں گے. یہ ذرا سنیں. ہم اس قسم کے تمام تر جو ہے میاں صاحب کے لیے جو ہے خطرات جو ہیں اپنی طرف سے اپنے تئیں جو ہے کوشش کر رہے ہیں. باقی جو اللہ کو منظور, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ جتنی بے انصافی ہوئی ہے ہم دوبارہ ان کو ایکسپوز کریں ایک ایسی سچویشن میں کہ ان کے ساتھ جو ہے خدا نخواستہ جس طرح سپریم کورٹ نے فیصلے ان کے خلاف دیے تھے آج سے 6 سال قبل جو ہے ان کی کوئی رپیٹ جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ جو ہے یا عدلیہ کا کوئی اور عام یا ادارہ جو ہے وہ ان کے خلاف اس قسم کی بات کر سکتا ہے. ایک اور کوئی اور ادارہ تو آپ نے سن لیا,
واضح طور پر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے شہباز شریف کو بری کروایا گیا، جس طرح ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن وہ وزیر اعظم بن گئے، پھر جس طرح سے حمزہ شہباز کو بری کروایا گیا، سلمان شہباز کو بری کروایا گیا، اسحاق ڈار کو واپس لایا گیا، تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر نواز شریف کے معاملے میں بھی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کو مینیج کرے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ایک پیج پر آئے تھے، جب عمران خان کو ہٹایا گیا اور ان کو لایا گیا اور اس ایک پیج کے نتیجے میں سارے کیسز ختم ہوئے، انہوں نے این آر او لیا، انہوں نے اس کے بعد تمام پچھلے کیسز معاف کروائے، مریم نواز کو بری کروایا، سب کچھ ہوا۔ کیا مریم نواز نے کوئی رسیدیں دے دی تھیں؟ کیا انہوں نے کوئی چیز دے دی تھی؟ لیکن وہ فٹافٹ بری ہو گئیں۔ اس لیے یہ واضح طور پر خواجہ آصف اشارہ دے رہے ہیں، اب انہوں نے ستمبر والی تاریخ نہیں دی تو ستمبر والا پلان کینسل ہے۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ 100% نواز شریف کو گارنٹی نہیں دے دیتی کہ آپ کی کرپشن اور لوٹ مار جو آپ نے کی ہے اس کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا، آپ سے رسیدیں نہیں مانگی جائیں گی، عدالتیں جانیں ہم جانیں، جج جانیں ہم جانیں، ہم ان کو مینیج کریں گے، ہم آپ کو بری کروائیں گے، تب تک میاں نواز شریف آنے کو تیار نہیں ہیں۔ جتنے وہ بزدل ہیں، ایسا بزدل شخص جو دبئی تک آ جائے اور پاکستان نہ آئے وہ اتنا آسانی سے نہیں آئے گا، ان کو جب تک لایا نہیں جائے گا، پکڑ کے لایا جائے، یا وہ چاہتے ہیں جس طرح سے ماضی میں وہ ججز کو کال کرتے رہے ہیں اس طرح سے کوئی جج کے ساتھ ان کی بات چیت ہو، یا جیسے ایک جج صاحب کو مسجد نبوی کے سامنے بلا کر وہاں پر ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ کی فیملی کو جس ملک میں کہیں گے سیٹل کروا دیتے ہیں، آپ کے بچوں کو سیٹل کروا دیتے ہیں۔ شریف خاندان اس بات میں بڑا ماہر ہے اور یہ ان کی اچھی چیز ہے کہ جو ان کے لیے کام کرتا ہے ان کے بچوں کو بیرونی ملک سیٹل کروانا، جس ملک کی کرنسی میں پیسہ ان کو چاہیے وہ فراہم کرنا، جتنے پیسے چاہیں ان کو فراہم کرنا، یہ ان کے ماضی سے چیزیں سامنے آتی ہیں، اس لیے وہ حاضر ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی آن پیج ہو، جج صاحب بھی آن پیج ہوں، جج کو اسٹیبلشمنٹ بھی مینیج کرے، یہ بھی پیسہ دیں گے تب میاں صاحب آئیں گے۔ لیکن اس وقت انوار الحق کاکڑ کے آنے کے بعد میاں نواز شریف کا فوری واپسی کا پلان تو کینسل ہو چکا ہے، کوئی تاریخ نہیں دی گئی، کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح سے میاں صاحب آ جائیں، لیکن ابھی فوری طور پر میاں صاحب کی آمد نظر نہیں آتی جب تک کوئی بڑی تگڑی، بڑی زبردست اور شاندار ڈیل ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو کھیل نون لیگ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ میاں صاحب چاہتے تھے کہ اسحاق ڈار پرائم منسٹر بنے، وہ نہیں بنے۔ اب اگلی تگ و دو اور کوشش ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار نگران وزیر خزانہ بن جائیں، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ اب اس کوشش میں میاں صاحب کتنے کامیاب ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا اور اس کے بعد مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔